بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، بنیادی سوالات جو آپ نے پوچھے، پہلا تو یہی ہے کہ آج باجوڑ میں کرفیو لگایا گیا ہے اور رپورٹس یہی ہے کہ آپریشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپریشن شروع ہو چکا ہے، ابھی ہم نے جب باجوڑ میں بات کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جرگہ ناکام ہوا، کیوں ناکام ہوا، اور یہ جو شدت پسند ہے کیوں نہیں مانے۔ تو اس پہ اور پھر صوبائی حکومت کی، جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا کہ صوبائی حکومت یہ تذبذب کا شکار ہے، کہتے ہیں کہ کرتے ہیں آپریشن، نہیں کرتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو باجوڑ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً پورا باجوڑ، کیونکہ باجوڑ کو اگر آپ دیکھیں تو مین روڈ پہ اگر جائیں تو آپ منڈا سے انٹر ہوتے ہیں، اور ناوگئی جو ہے آپ ناوگے پہ جا کے جو ہے آپ نکل جاتے ہیں، یا ناوگے سے آپ انٹر ہوتے ہیں مومن سائڈ سے، یہ جو مین روڈ ہے، اور پھر ناوگے سے آپ جو ہے منڈا سے نکل جاتے ہیں۔ یہ پورا باجوڑ ہے آپ کا۔ تو اس کے ارد گرد تو یہ ہے منڈا خار، یہ روڈ کلوز ہے۔ خار ٹو ناوگے وہ روڈ بھی بند ہے۔ خار ٹو پشت وہ روڈ بھی بند ہے۔ خار ٹو ارنگ یا خار ٹو برنگ وہ روڈ بھی بند ہے۔ خار ٹو مامون، مطلب یہ کہ خار ایک سینٹر ہے، ان کا جو کیپٹل ہے باجوڑ کا ضلعی صدر مقام جو ہے، تو یہ تقریباً سارے روڈز بند ہیں، سارے بازار جو ہے وہ بند کیے گئے ہیں، نیٹ ورک جو ہے وہ کلوز کیا گیا ہے آج 11 بجے سے۔ اور یہ پورے باجوڑ کی یہ صورتحال ہے، یہ رات 12 بجے تک جو ہے، ابھی تک جو صورتحال ہے کہ کوئی موومنٹ اور نہیں ہوگی، صرف سیکیورٹی کی، پولیس کی اور فورسز کی موومنٹ ہوگی۔ اس کے لیے اس کو سب کو بند کیا گیا ہے تاکہ کوئی مزید وہ نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو مامون ہے، جس کو ہم لوے مامون اور وڑکی مامون جسے کہتے ہیں، مطلب ہے کہ بڑا اور چھوٹا، وہاں پہ جو میجارٹی ایریا ہے، تقریباً 20-30 گاؤں ہیں، اس میں تو مکمل طور پر کرفیو لگایا گیا ہے، اور وہ اس لیے کہ ان گاؤں میں ان لوگوں کا ہے۔ لیکن اب مسئلہ جو آ رہا ہے وہ جو لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں، انفارچونیٹلی صوبائی حکومت اس لیے ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے کیونکہ وہ پبلکلی اپنے پارٹیز کو، تو علی امین خان کہہ رہے کہ ہم آپریشن کے خلاف ہے، لیکن وہ لوگ تو نکل آ رہے ہیں۔ آپ یہ تصویریں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں پتہ چل رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے لوگ نکل آ رہے ہیں۔ اگر آپ باجوڑ کی وہ دیکھیں، ڈیموگرافی دیکھیں، تو جس طرح ہم کہتے ہیں باجوڑ کی 7 تحصیلیں ہیں، جس میں یہ مامون ہے، سلارزے ہیں، خار ہے، ناوگے ہے، چمرکنڈ ہے، اور عثمان خیل ہے، اور یہ جو 7 تحصیلیں ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 2 تحصیلیں ہیں جہاں پہ انسرجنسی ہے، مامون وڑکی مامون اینڈ لوے مامون، تو یہ اس کی جو آبادی ہے یہ پورے باجوڑ کی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 51-52% جو ہے اس کی پاپولیشن ہے۔ اور ابھی اس میں سے نکلے کتنے ہیں؟ وہ بہت کم نکلے ہیں، تقریباً 20-25% لوگ نکلے ہوں گے، اور ان کا بھی انتظام حکومت کے پاس۔ دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ لوگ کیوں نہیں نکلے۔ لوگ اس وجہ سے نہیں نکلے ہیں کہ امن پاسون یا وہ لوگ، یہ جو جرگہ تھا نا، یہ جرگے نے کنفیوژن کریٹ کیا تھا۔ میرے خیال میں ہارون رشید صاحب اور جو جرگہ تھے بڑے ریسپیکٹیبل لوگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کے وہ دل سے چاہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ جو ہے حل ہو مذاکرات سے، امن و امان سے، اور یہ لوگ نکلے تاکہ گاؤں جو ہے نا وہ پروٹیکٹ ہو جائے۔ ابھی جب جرگہ ناکام ہوا تو بجائے اس کے کہ آپ کہہ رہے کہ اب ہم مزید کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ دے کہ یار نکل جائے، مسئلہ خراب ہے، وہ لوگ نہیں نکل رہے ہیں۔ اس طرح اگر وہ کہہ دیتے تو میرے خیال میں سارا کنفیوژن جو ہے، کیونکہ ابھی تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے، یہ تقریباً ابھی تو پہلے تو ہم کہہ رہے تھے 1200 ہے، جو کل میں جب اسی حوالے سے، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈیلی اپڈیٹ لے لوں، تو وہ کہتے ہیں تقریباً 2500-2700 کے قریب جو ہے اب پورے، اور یہ پورے باجوڑ میں اب جو ہے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، تو لوگ نکل رہے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو شروع میں جب ان کو کہا گیا تو لوگ رسپونڈ کر رہے تھے، لیکن جب جرگہ آیا اور جرگے نے ایسا امپریشن دیا کہ جرگہ کامیابی سے مذاکرات کے ذریعے ہم اس کو حل کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ نہیں نکلے۔ ورنہ مامون کے لوگ جو ہے، دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی بھی ہے نا، اب یہ لوگ جو نکل رہے ہیں کتنی تکلیف ہے ان کو۔ اب دیکھیں، خواتین، بوڑھے، جوان، لڑکیاں، لڑکے، مطلب مریض، اور سب جو ہے اب بڑی جو ہے نا مصیبت کے عالم میں وہ گھر، اور کہاں جا رہے ہیں؟ کیمپوں میں جا رہے ہیں، اپنے گھر چھوڑ کے کیمپ۔ اگر کل یہ سوچ لیتے، کل مطلب ایک جو گزرا ہوا کل ہے کہ یار یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، تو سب نکل کے بتا دیتے کہ یار آپ نکل جائے ورنہ ہم نکل رہے ہیں۔
دیکھیے یہ ایک احساس ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں ایک تو دوسرا یہ ہے کہ غلط سگنل جو تھا وہ صوبائی حکومت نے بھی بھیجا تھا. صوبائی حکومت ایک سائڈ پہ آپریشن کے لیے راضی تھی، مطلب یہ ہے کہ آلریڈی کہتے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور بڑی کارروائی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن پبلک میں آ کے آپریشن کے خلاف بیان دیتے تھے کہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا، کوئی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوگی. تو یہ لوگ تذبذب کا شکار ہو گئے. اب بیچارے جو ہے اتنی بےسر و سامانی کی عالم میں نکل رہے ہیں. اگر آپ اس سے اندازہ لگائے کہ ابھی تک جو ہے کہہ رہے تقریباً ہزاروں فیملیز جو ہے تقریباً 3,000 4,000 فیملیز نکل آئے ہیں، ایک کی رجسٹریشن نہیں ہوئی. کوئی کہتا ہے ٹی ایم اے والے کر رہے ہیں، ٹی ایم اے والے کر رہے نہیں، پی ڈی ایم اے والے کر رہے، پی ڈی ایم اے والے کر نہیں، ضلع مینجمنٹ کر رہے، ضلع والے کہتے ہیں پولیس کر رہے. مطلب ہے کہ اس وقت کسی کے پاس بھی کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ کتنے لوگ نکلے ہیں، کتنے کیمپس میں آئے ہیں، کتنے اسکولوں میں گئے ہیں، کتنے ہاسپٹلز میں گئے ہیں، کتنے ہاسٹلز میں گئے ہیں، کتنے جو ہے نا فیملیز کے گھر ہے. اتنی جو ہے نا بدقسمتی. اور میرے خیال میں اس سے حکومت کی جو سنجیدگی ہے اس سے اس کا اپنا اندازہ لگا سکتے کہ ابھی لوگ کھائیں گے کیا. مطلب ہے کہ لیٹ سے اسپورٹس کمپلیکس میں ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے فیملیز ہیں، ان کیمپوں میں ایک کیمپ میں کتنے فیملیز ہیں. ابھی شام کو ان کو کھانا دینا ہوگا تو کھانا کون دے گا؟ بازار تو بند کیے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صوبائی حکومت کو سیاست سے بالا تر ہو کے اس پہ آگے آنا چاہیے. دیکھیں میں نے جو ہارون رشید صاحب ہے اس سے تو خود بات نہیں کی، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک تو وہ ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جب اس طرح پروسیس. لیکن میں نے مختلف لوگوں سے وہاں پہ جرنلسٹ سے دیگر لوگوں سے بات کی کہ یہ جرگہ کہتے جرگے کو خود پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے. ایک تو کل میں نے ایک ویڈیو کی تھی، یہ جرگہ جس جلدی میں ہو گیا تھا نا وہ بھی عجیب تھا، کیونکہ جب مامون میں حالات خراب ہو گئے تو وہاں پہ لوگ نکل آئے، اور لوگ ایک نوجوان ہے نجیب اللہ مامون نام ہے اس کے پیچھے لوگ نکل آئے، کیونکہ باقی تو سارے ابھی ہمارے جو دوست ہے پی ٹی آئی والے وہ تو جو اس علاقے کے ہیں وہ تو سعودی عرب میں اپنا ہوٹل چلا رہے تھے، ریسٹورنٹ چلا رہے تھے. جب اس کو پتہ چلا کہ یار ایک نوجوان کے پیچھے لوگ، جس طرح یہ جو مبارک زیب خان زیب جو اس کے جو بھائی تھے بڑے، ریحان زیب، جس طرح ریحان زیب کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے نا، اسی طرح یہ جو لڑکا تھا نجیب اللہ مامون، ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے مقامی لوگوں سے سنا، وہ نکل آیا. اس نے کہا کہ مامون کا تھا کہ ان لوگوں کا مقابلہ ہم خود کرتے ہیں، ہمیں صرف اسلحہ کی اجازت دی جائے کہ ہم اپنے پاس بندوق رکھے. فورسز کو یہ کہا. جو ہی اس نے یہ کیا دوسرے دن جو ہے کوئی سعودی عرب سے آیا، کوئی ادھر سے، اور جا کے کہتے ہم نے جرگہ کرنا ہے. تو ایک جرگے کی تیاری نہیں تھی. نمبر 1 یہ جو میں نے ابھی اس میں کتنا حقیقت ہے کیونکہ میں نے ملٹیپل سورسز سے بات کی، اس میں جرگہ ممبر سے بات نہیں ہوئی. نمبر 1. نمبر 2 جرگہ 52 ممبر کا جرگہ تھا. ابھی 52 لوگ کس طرح جا کے 4 5 10 لوگوں سے بات کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ جا کے ان کو بتایا گیا کہ آپ ان میں سے 5 6 آ جائے، باقی باہر بیٹھ دیں. تو مطلب ہے کہ اصل بات چیز جو ہو گئی وہ 5 6 نے کی ہے. اور انہوں نے کیا بات کی ہے؟ ان کا مینڈیٹ یہ تھا کہ جا کے ان کو کہہ دے کہ آپ یہاں سے نکل جائے. یہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، کیونکہ فورسز کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم جا کے قرآن ہاتھ میں رکھ کے سر پہ رکھ کے ان کو کہیں گے کہ آپ نکل جائے، لوگوں کو تکلیف نہ دے. 10 دن تک نیگوسیشن. کس بات کی نیگوسیشن ہو رہی ہے؟ کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہے. پھر وہ جرگہ آ کے 52 ممبر کو بتا دیتا، پھر وہ 52 ممبر مل کے ڈی سی کے پاس جاتے، آئی جی ایف سی کے پاس جاتے، یا جا کے چیف منسٹر یا صوبائی حکومت کی. تو وہ کنفیوژن. اور پھر یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ حوالے یہ بھی ہے کہ یہ جتنے جو جرگہ ممبرز تھے وہ بھی میرے خیال میں ٹائم وہ کر رہے تھے، ویسٹ کر رہے تھے. مطلب ان کو پتہ تھا کہ بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے، کیونکہ جیسے کل جو ان کی جو رہبری شورا ہے ان کی طرف سے جو لیٹر آیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، جو ہارون رشید صاحب کے نام آئے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے جن کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں یہ مینڈیٹ نہیں ہے ان کا، یہ تو ہم نے لڑائی کے لیے بھیجے ہیں، ان کا کام ہے لڑنا، اور ان میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے مطلب ہے کہ جو بات چیت کرے. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ہمارا ادارہ ہے، ہمارا نظام ہے، اس کے ساتھ آپ لوگوں نے بات کرنی ہے، اور وہ بھی صرف باجوڑ کی سطح تک نہیں، پورے پاکستان کی سطح تک. یہ بات میرے خیال میں جرگے والوں کو موقع پہ آگے پہنچانی، یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ایک تو ٹائم ویسٹ کر گئے، پھر یہ ہے کہ جو دونوں سائڈ سے جرگے پہ ٹرسٹ کا بھی مسئلہ تھا. وہ لوگ، اور میرے خیال میں سم ویئر سم ہاؤ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید جرگہ بھی صحیح کمیونیکیشن نہیں کر رہا تھا، ان کو کچھ اور کہہ رہا تھا، بجائے اس کے کہ ان کو کہہ دیتا کہ آپ جا کے یہاں سے نکل جائے اسٹریٹ اوے،
ایک بات کر دیتے، یہاں پہ آ کے کہ وہ کیا کہ وہ نہیں نکل رہے تو بات 1-2 دن میں ختم ہو جاتی، لیکن دے ڈریگ اٹ آن، دے ڈریگ اٹ۔ دیکھیں یہ جو 10 دن کا جو جرگہ ہوا نا، اس میں دونوں نے پلیسمنٹ کی ہے۔ دیکھیں ان لوگوں نے بھی منظم ہو کے، کیونکہ سیز فائر تھا تو ہر جگہ پہ انہیں اپنی جو پوزیشننگ ہے وہ کی ہے، وہ عثمان خیل میں بھی کی ہے، وہ منڈا میں بھی کی ہے، مسکین درہ میں بھی کی ہے، میدان میں بھی کی ہے، مطلب یہاں تک آئے ہیں، وہ سلارزوں میں بھی کی ہے، وہ مامون میں بھی کی ہے، مطلب ایک خار تک جو ہے، خار کے جو مین خار جو مین علیزے کا علاقہ ہے، یہ یہاں پہ جو ہے دوسرے جو 2-3 علاقے یہاں پہ ان لوگوں نے کی ہے۔ لیکن دیکھیں ملٹری جو ہے نا پاکستانی فوج، یہ بڑی ایکسپیرینسڈ، یہ وار ہارڈن ہو گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ گزشتہ 20 سالوں سے اسی ہی جو دندے میں جو ہے ملوث ہے، یہ آپریشن کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کامیاب ہو گیا نہیں ہو گیا، تو دے نو ہاؤ ٹو آپریٹ ناؤ۔ اب وہ طریقہ نہیں ہوگا جس طرح پہلے والا تھا۔ ابھی ان کے پاس جو ٹیکنالوجی بھی بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس جو ڈرون ہے، وہ پہلے تو یہ تھا کہ لوگ جا رہے ہیں پتہ نہیں ہے کہ آگے کون ہے، ابھی یہ جو کانوائی جا رہی ہوگی اس سے پہلے ڈرون جا رہا ہے، ان کو راستہ کلیئر کر رہا ہے، اور وہ جو میرے خیال میں ڈرون میں بھی تھرمل سینسنگ کیمراز ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے کوئی انسان ہے، کہاں پہ چھپا ہوا ہے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ پہلے یہ تھا نا کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ وہ تو یہ آپ سے تقریباً آپ سمجھ لے 1 کلومیٹر یا کچھ آگے آگے آپ سے جا رہی ہے، تو ایک تو یہ ہے۔ پھر ویپنری جو ہے نا بڑی ایڈوانس ویپنری ہے، پھر آپ کا جو ہے نا ہیلی کاپٹرز وغیرہ اگر اس کو یوز کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کو اس طرح، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا یہ جوب میں جس طرح ان کو پہاڑوں میں ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ بالکل وہ دیکھ رہے ہیں اوپر ڈرون کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ ڈرون سے ان پہ جو ہے نا ایکسپلوسیو گرائے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس دفعہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ جانے نہیں دیں گے، مطلب یہ کہ آپ بارڈر کراس کر کے واپس جائیں۔ اس دفعہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ایلیمینیشن، ڈائلیوٹ کرنا ہوگا، ایلیمینیٹ کرنا ہوگا، اور تب تک یہ کلیم بھی نہیں ہے کہ ہم نے 10 دہشت گرد مارے، جتنی باڈیز ہوں گے اتنا، جتنی باڈیز دکھائیں گے، مطلب یہ لوگوں کا ٹرسٹ بھی ریسٹور کرنا ہے۔ تو اس دفعہ میرے خیال میں سچویشن ڈفرنٹ، اور اتنا مشکل بھی نہیں، اتنا لمبا بھی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ 1 دن یا 2 دن کے اندر اندر یہ آر پار ہو جائے۔ دیکھیں میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں تو افغان حکومت، یہ جو جوب میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھی یہی رپورٹس ہے کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ دوسری سائڈ سے دی گئی تھی۔ دیکھیں پاکستان نے افغانوں سے ایک ڈیمانڈ کی تھی، اور اس پہ کل پرسوں آپ نے خبر دیکھا ہوگا وہ آیا ہے۔ پاکستان نے ڈیمانڈ یہ کی تھی کہ آپ کا جو بارڈر سیکیورٹی فورس ہے نا، بارڈر فورس ہے، اس کی وردی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کون آپ کا ہے اور کون جو ہے آپ کا نہیں ہے۔ کہتے یہاں پہ تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، بارڈر کے قریب آتے اگر ہم فائر کھول لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا فوجی ہو، آپ کا گارڈ ہو۔ تو آپ تو پرسوں آج سے 2-3 دن پہلے افغان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بارڈر پہ جتنے فورسز ڈپلائی ہوں گے وہ اسپیشل، اس کا ایک خاص قسم کا لباس ہوگا، وردی ہوگی، مطلب ہے کہ ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اب جو سرویلنس اگر آپ دیکھیں بارڈر پہ بہت زیادہ انکریز کیا گیا ہے۔ افغان طالبان سے یہ جو کل TTP کے رہبری شورا کا جو لیٹر آیا تھا، اس میں بھی، اور اس سے پہلے جو شیخ محمد باجوڑی نے بھی کہا تھا کہ افغان اگر کردار ادا کر سکتے، پھر جرگے کے ممبر ہارون رشید نے بھی کہا کہ ہاں افغان حکومت اگر کردار ادا کرے۔ میرے خیال میں اس وقت پاکستان کا لائن ڈرا کیا گیا، پاکستان جو ہے مزید کوئی بات چیت، کل آپ نے سیکیورٹی فورسز کی طرف جو سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ 100 بار مذاکرات ہوئے، 100 بار معاہدے ہوئے، لیکن ان لوگوں کی ایک پالیسی ہے، انٹرنل ایک فتویٰ ایشو کیا گیا ہے انٹرنل خوارج کے درمیان، ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے علاوہ باقی سب مرتد ہے، جو مفتی نور ولی کا اور اس گروپ میں نہیں ہے باقی وہ مرتد ہے، ان کے ساتھ آپ کے کیے گئے معاہدے، آپ کے کیے گئے وعدے جو ہے وہ شریعت کی روح سے لازم نہیں ہے۔ تو یہ سیکیورٹی فورسز کا پرسیپشن ہے، سارے ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ دیر از نو روم فار نیگوسیشن۔ تو افغان طالبان کے لیے آپشن بھی ہے، لیمیٹڈ ہے، وہ چائنیز بھی یہی کوشش کر رہے ہیں، اور شاید اب امریکن بھی انوالو ہوں گے، تاکہ وہاں سے وہ اینول اینڈ ہیمر والی بات ہے کہ جب پاکستان ادھر سے ہیمر کرے گا تو یہ نہیں ہے کہ پہلے مطلب ہے کہ جا کے ڈائلیوٹ ہو جاتے تھے، مطلب ہے کہ گم ہو جاتے افغانستان میں، اب یہ نہیں ہوگا، افغانستان سائڈ سے ان کو سٹاپ کیا جائے گا، ان کو اسی طرح آنے نہیں جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کی جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی
دیٹ از پاکستان سائڈ پہ.